वादे पक्का हज तारीख पेशतमो रे दाउना दाड़ं गेस्तिर पुश्तमो यनु अंते के हुबो नुमा मुकाबलटी अरा पार्टी को सुनो हमो सियासी पार्टी कि दास कान उफ्ता झंडा तन करे ना बाव पीर ना दितरता गंद बनेंगे थी हमो सियासी पार्टी के उफ्ता दुख मुख्तलिफ वक्त आता मार्शल दौरटी ओ नुमाजिया करे हुक्मरानी करे नो उफ्ता दुआन करे उफ्ता बान करे नुमा वरना ता दितरना गंद बनेंगे थी हम उफ्ती अगर तो संगति करे रे गुड़ते ना बाव पीर ना ता कबरा तभी हिमपेरे कि ओ गड़स पारो नो में ओ मुर्दा के बाद साला तन ओड़े खड्डू ओ दा खातरा तेना जिंदा थी कह रहे कुर्बान करता वसु कि उफ्ता बरो का नस्ल पर दाड़े चिरेंगे 5-5 हज़ार वोट हलो कुलाड़ी हमारा निशान है बलूचिस्तान में हर जगह से तेजों से ओरिजिनल से ना ये निशान तो आप लोगों को याद है इसको तो नहीं भूलेंगे इस बार 2018 से भी ज्यादा पे ठप्पे लगाने हैं आप लोगों को अब जिस तरह के रियासत ने कोशिश की कि हमारे कागजात खराब किए जाएं मतलब हर वो हथकंडा वो इस्तेमाल कर रहे हैं कि हम असेंबलियों तक ना पहुंचे उनको मैं कहना चाहता हूं चाहे वो निगरान हो हुकूमत हो या उनको लाने वाले हों चाहे केयरटेकर हों चाहे अंडरटेकर हों कि ये 2013 नहीं 2018 में भी अपने कुछ इलाकों में ये हरकतें की थी और इस बार बलूचिस्तान नेशनल पार्टी को इलेक्शंस में रोकने की कोशिश की गई तो फिर ये मैं वाजे करना चाहूंगा कि वो दिन पाकिस्तान में नहीं बलूचिस्तान में जमहूरियत की कफन में जो है आखिरी कील साबित होगी फिर हमसे गिला ना करना हमारे लिए जमहूरी रास्ते बंद ना करो हम जमहूरी अंदाज में अपना नुक्ता बयान करना चाहते हैं हम जमहूरी अंदाज में अपने हुकूक लेना चाहते हैं हमें सड़कों पर मत लाओ अगर 8 फरवरी के नताइज को तब्दील करने की कोशिश की गई अपने मनपसंद लोगों को कामयाब करने की कोशिश की गई तो मेरी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के हर उस कारकुन को हर उस हमदर्द को हर उस खैरख्वाह से यह गुजारिश होगी फिर आप रोडों पर निकलेंगे यह साबित करना आपको होगा कि इस धरती के वारिस आप हैं इन माओ बहनों के वारिस आप हैं इस झंडे के वारिस आप हैं आरओ से हमारे कागजात रिजेक्ट कर दिए गए ट्रिब्यूनल्स में हम लोग गए वहां पे वो लोग अपील दाखिल करने गए ट्रिब्यूनल के बाद हाई कोर्ट पे वो गए वहां पे हमारे कागजात बहाल हो गए अब सुप्रीम कोर्ट तक गए हैं भाई जाना है सीधा जीएचक्यू जाओ इन बेचारों को जजों को क्यों तकलीफ दे रहे हो फैसले आप लोगों ने वहां से किए हुए तो छोड़ो इन ये कालक जो है ना हमारी अदलिया पे क्यों लगाना चाहते हैं फैसले तुमने खुद किए हुए अब तकलीफ इनको ये हो रही है कि जो ज्यादतियां यहां पर हो रही हैं इनका हम तज़किरा ना करें इनका हम जिक्र ना करें कोई बेज़मीरी होगा जो आपकी इन ज्यादतियों का तज़किरा ना करे हमें लोगों ने इसलिए नहीं भेजा कि हम आके वहां पर असेंबलियों में जो है ना आपके हाथों पर बोसा दें हमें लोगों ने इसलिए नहीं भेजा कि हम सिर्फ यहां पर नालियां या सड़कें बनाएं वो नालियां हो या सड़कें वो इमारतें हमारी किस काम की कि उस गली में हमारे बच्चे महफूज ना हों वो शहर हमारे किस काम के वो गांव हमारे किस काम पे जहां पर हमारी इज्जतें महफूज ना हों
یہ بچیاں جو تربت سے اسلام آباد پہنچی، ایک ریاست جس کو کہا جاتا ہے کہ ریاست ماں کا درجہ ہے، وہ بدبختو تم تو ستیلی ماں کے لانے کے لائق نہیں ہو. کوئی ستیلی ماں بھی اس طرح کا رویہ اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کرتی جو تم لوگوں نے ان بچیوں کے ساتھ کیا. اور مجھے اپنی اس مسنگ پرسنز کی بات کرنے پہ کسی کی سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں. ہم یہ بات اس وقت سے کر رہے تھے جب وہ لوگ اس دنیا میں موجود ہی نہیں تھے. 2002 میں جب مسنگ پرسنز کا مسئلہ شروع ہوا، بلوچستان نیشنل پارٹی وہ واحد پارٹی تھی جس نے یہ نعرہ لگایا. گوادر سے لے کر کوئٹے تک جو ہم نے لانگ مارچ کا اعلان کیا تھا، وہ نکات بھی پڑھے. اگر کسی کو اردو پڑھنی نہیں آتی، انگریزی میں ترجمہ کر کے دیتے ہیں ان کو. عربی ہم جالاوان والوں کو نہیں آتی، اس کا ہم سے نہیں پوچھنا. کوئی اور زبان میں کہیں تو ہم اس کا ترجمہ کر کے دیتے ہیں. وہ لانگ مارچ میں بھی دیکھیں ان مسنگ پرسنز کا ذکر تھا. کیوں جنرل مشرف نے بلوچستان نیشنل پارٹی کے 700 کارکنوں کو ٹارچر سیلوں میں رکھا؟ بلوچستان کی کوئی ایسی جیل نہیں تھی جہاں پر بلوچستان نیشنل پارٹی کے کارکن اور ان کے اکابرینوں کو بند نہیں کیا گیا تھا. ہم نے تو ہمارے اوپر کوئی نیب کا کیس تو نہیں تھا. ایک طرف تو ان بیرکوں میں نیب کے قیدی تھے جن پر کرپشن کی اور چوریوں کے الزامات تھے، اور دوسری طرف بلوچستان نیشنل پارٹی کے وہ کارکن تھے جن پر الزام تھا کہ انہوں نے بلوچستان کا جو جھنڈا بلند کیا ہے. وہ جھنڈا ہم نے تب بھی بلند کیا تھا، اب بھی بلند کریں گے، اور آنے والے دنوں میں اگر ہم نہیں ہوئے تو ہماری نسلیں بلند کریں گی. اب فیصلہ آپ کو کرنا ہے. وہ ہمیں روک رہے ہیں. سرکار کاغذات نامزدگی سے لے کر جلسے جلوسوں تک کبھی دفعہ 144 لگا دیا جاتا ہے. بھائی دفعہ 144 سے ہم نہیں رک سکیں گے. ایوبی مارشاء اللہ، بھٹو کا مارشاء اللہ، مشرف کی ڈکٹیٹرشپ مارشاء اللہ میں نہیں روک سکی. ایک گنجے کا دفعہ 144 ہمیں کیا روکے گا؟ کل میں نے ادھر قلعہ الماس میں جلسے میں کہا تھا کہ اردو کی ایک مثال ہے کہ خدا گنجے کو ناخن نہ دے. اس کو جو وزارت مل گئی ہے، یہ تو اپنا بھی گنج نوچ رہا ہے اور دوسرے کا منہ بھی نوچ رہا ہے بدبخت. اب یہ فیصلہ آپ لوگوں کو کرنا ہے، بلوچستان نیشنل پارٹی کے دوستوں کو، بلوچستان کی عوام کو. آپ بلوچستان کی آواز کو پاکستان کے اور بلوچستان کے ایوانوں میں سننا چاہتے ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ان ماؤں بہنوں کی فریادیں ان ایوانوں میں آئیں، سنائی دی جائے. آپ چاہتے ہیں کہ یہاں پر مسنگ پرسنز اور بلوچستان میں ہونے والی قتل غارت گری کی آوازیں پاکستان کی اسمبلی میں ایک بار پھر گونجیں، تو پھر ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے. یخچا تنگ کرے ہوئے ہو. لڑنے کا مقصد ان قوتوں کو شکست دینی ہے جو بلوچستان کی ماؤں بہنوں کو جنہوں نے جو ہے بیوہ کیا ہوا ہے. ان حلقوں میں میرا الیکشن لڑنے کا مقصد یہ ثابت کرانا ہے کہ بلوچستان کے بچے لاوارث نہیں. ان حلقوں میں میرا الیکشن کا لڑنے کا مقصد یہ ثابت کرنا ہے کہ بلوچستان میں بسنے والے چاہے کوئی بھی قوم ہو، ان کے وارث بلوچستان نیشنل پارٹی اور بلوچستان نیشنل پارٹی کا ہر رکن ان کا وارث ہے. یہاں پہ الیکشن لڑنے کا مقصد ان قوتوں کو شکست دینی ہے جنہوں نے بلوچستان کو لاوارث سمجھا ہوا ہے. یہاں پر الیکشن لڑنے کا مقصد ان قوتوں کو ہمیں شکست دینی ہے جو ہر دور حکومت میں بلوچستان کو مال غنیمت سمجھ کر، بلوچستان کے وسائل کو مال غنیمت سمجھ کر دونوں ہاتھوں سے لوٹتے ہیں.
ہمیں اس الیکشن میں لڑنے کا مقصد ان قوتوں کو یہ پیغام دینا ہے کہ بلوچستان کے وہ بزرگ جنہوں نے اپنی جان گنوا کر، جنہوں نے اپنی زندگیاں جیلوں بند میں کاٹ کر بلوچستان کی حفاظت کی، لیکن آج بھی اگر ہم ان کی تحت طور پر وہ جدوجہد نہیں کر سکتے تو کم سے کم ایک ووٹ کے ذریعے ہم ان قوتوں کو تو شکست دے سکتے ہیں۔ یہاں پر الیکشن لڑنے کا مقصد ان سیاسی پارٹیوں کو شکست دینی ہے جو بلوچستان کے لوگوں کو بکاؤ مال سمجھتے ہیں۔ ہمیں اس الیکشن میں ان سیاسی پارٹیوں کو جو کبھی سرینا ہوٹل میں اور تو کبھی بلاول ہاؤس میں بلوچستان کے لوگوں کی پگڑیاں اچھال اچھال کر ان کو نوٹوں اور کرسیوں کی لالچ دے کر ہماری اور آپ کی عزت نفس کو مجروح کر رہے ہیں، ہمیں ان کو شکست دینی ہے۔ ہمیں ان قوتوں کو شکست دینی ہوگی جن کے ہاتھوں سے بلوچستان کے ہزاروں نوجوان لاپتہ ہیں۔ ہمیں ان قوتوں کو شکست دینی ہوگی جن کے ہاتھوں میں ہماری مائیں بہنوں کو جو بیوہ کر دیا گیا ہے، اور ان سیاسی پارٹیوں کو ہم شکست دیں گے جو اپنے نعروں کے ذریعے سے بلوچستان کو تقسیم کرنے کے جو ہے پروپیگنڈے کرنا چاہتے ہیں۔ بلوچستان بہت بڑی چیز ہے بھائی، یہ نعمت ہم کو خداوند تعالیٰ نے دی ہے، اس کو خداوند تعالیٰ کی طاقت کے علاوہ انشاءاللہ دنیا میں کوئی ایسی طاقت نہیں جو اس کو تقسیم کر سکے۔ کہتے کہ 5-5 ہزار میں ہم لوگوں کے ووٹ لیں گے۔ ہم بھائی پیسے آپ کے پاس بہت ہیں، زرداری، بلوچی میں پیسے والے کو زرداری کہتے ہیں، جس کے پاس بہت پیسے ہوں۔ ہم تو غریب داری ہیں، آپ لوگ زرداری ہیں، ہم لوگ تو مسکین داری ہیں، آپ لوگ زرداری ہیں۔ اور بھٹو کو زندہ کرنا چاہتے ہو، صدر آپ رہے، وزیر اعظم آپ رہے، بھٹو زندہ نہیں ہوا۔ کیوں ہم لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہو کہ بھٹو کو اب تم لوگ زندہ کرو گے؟ وہ ایک شخص تھا، کسی کے پاس گیا، کہتا مجھے کچھ مدد کرو، میں کوئی کاروبار کرتا ہوں۔ اس نے اٹھا کے اس کو 5,000 روپے دیے، کہتا جاؤ کاروبار۔ کہتے 5,000 سے کیا کاروبار کروں؟ کہتا کرنا کیا چاہتا ہوں؟ کہتا ایک گدھا خریدنا چاہتا ہوں، اس گدھے پہ کوئی کاروبار کرنا چاہوں گا۔ کہتا چلو، بازار میں گیا، منڈی میں گدھے کی قیمت پوچھی تو 30,000 40,000۔ کہتا بھائی اتنا تو میں نہیں دے سکتا۔ تو کہتا ہے تم ایک گدھے کی قیمت کے برابر میری قیمت نہیں کر سکتے؟ مجھے 5,000 دے رہے ہو، مطلب میری قیمت ایک گدھے کی قیمت سے بھی کم ہے۔ اب ان گدھوں کو بولو کہ ہماری قیمت جو ہے نا تمہارے 5,000 نہیں، ہم اپنے ضمیر کے جو ہے پاسبان ہیں، نہ کسی ضمیر کے خریدار سے ہم بک سکتے ہیں، نہ ہی بے ضمیروں کے سامنے ہم جھک سکتے ہیں۔ ہم وہ قوم ہیں، اور میں یہ امید کرتا ہوں اب میرے کاغذات خراب ہو جاتے ہیں، 1988 سے الیکشن کرتا آ رہا ہوں، جس کا شناختی کارڈ 2023 میں بنا ہوا ہے، اس کے کاغذات منظور ہو جاتے ہیں۔ دسمبر میں اس کا شناختی کارڈ بن جاتا ہے، اکتوبر میں ووٹر لسٹ میں اس کا نام نہیں آ جاتا، اس کے لیے خاص فرمان آ جاتا ہے، فرشتے لے کے آتے ہیں اڑتے ہوئے خاکی پروس کے ساتھ کہ اس کا نام ووٹر لسٹوں میں داخل کیا جائے۔ جب وہ کاغذات نامزدگی داخل کرتا ہے تو اس کا نام ووٹر لسٹ میں نہیں، لیکن آر اوز کو ڈی آر اوز کو کہتے ہیں کہ آنکھیں بند کر رکھو، اور انہوں نے آنکھیں بند کی، کاغذات اس کے منظور ہوئے۔ ابھی
जनवरी में जो है उसका वोटर लिस्ट में जो उसका नाम शामिल कर दिया गया है। ये जमहूरियत है? इस तरह के तुम लोगों को बेवकूफ बनाकर लोगों को जो वरगला सकोगे भाई? तो मैं आज के इस जलसे में मौजूद तमाम बुजुर्गों का, नौजवानों को, ख़वातीन व हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। बिलखुसूस बलूचिस्तान नेशनल पार्टी के उन कारकुनों का, इंतजामी कमेटी के और सिक्योरिटी के दोस्तों का तहे दिल से मशकूर हूँ कि आप सुबह रात से जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं इस जलसे गाह में। सुबह 8 बजे से आपने आके यहाँ के इंतजाम संभाले हैं और ये उम्मीद रखता हूँ कि 8 फरवरी न कि सिर्फ कोयटा में बल्कि पूरे बलूचिस्तान में जश्न होगा और बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का जश्न होगा और मातम होगा उन दुश्मनों के घरों में। मिन्नत वाला।